ٹیلی ویژن ہو گیا، اس ٹیلی ویژن میں کتنی چیزیں ہیں، کام کی چیزیں دیکھ لو، فضول چیزیں. اب اس میں فضول چیز آ رہی ہے، آپ کا دھیان اس میں لگا ہوا ہے، نماز کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، تو وہ جو آپ ڈرامہ، فلم یا جو بھی میچ دیکھ رہے ہیں وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. تو یہاں آپ نے انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ہم کوئی تفریح نہ کریں؟ جتنی تفریح اسلام میں ہے کہیں اور ہے نہیں. آپ اللہ کی یاد سے دل لگا کے دیکھو، پھر دیکھو کتنی تفریح ملتی ہے. تفریح کے معنی آپ کو فرحت حاصل ہونا، تو فرحت جتنی اللہ کی یاد میں ہے، وہ جس کو وہاں مزہ آ جائے پھر اس کو کسی اور چیز میں مزہ آتا نہیں. یہ تو اپنا اپنا شوق ہے، یہ اپنی اپنی جستجو ہے. ہماری اپروچ، رسائی کہاں تک ہے، ہم نے کس چیز میں فائدہ ڈھونڈا ہے، کس چیز میں نقصان ڈھونڈا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا جاتا ہے کہ ہر شے کا مسقلہ ہے، جو اس کو صاف کرتا ہے، چمکاتا ہے، اور دل کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. حضرت ابو عبداللہ انطاکیہ کے رہنے والے تھے. وہ فرماتے ہیں دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے. کتنی چیزوں میں؟ 5. سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن. آپ قرآن پڑھتے ہیں، اگر دل سے نہیں بھی پڑھ رہے، پڑھتے 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 وہ کیفیت صفائی کی ہوتی جائے گی، دل کا علاج ہو جائے گا. دوسری چیز نیک لوگوں کی صحبت. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول بتایا جاتا ہے بری صحبت سے بچو، کہیں وہ تمہاری پہچان نہ بن جائیں. کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، لوگ کہیں گے اچھا وہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو تمہاری پہچان وہ برے لوگ بن جائیں گے. اور اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ پہچان بنیں گے. تو نیک لوگوں کی صحبت، صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت. تیسری چیز یہ پیٹ خالی رکھنا. یہ نہیں کہ کھائے نہیں، مگر اتنا نہ کھائے کہ مستی چڑھے. ایک ہوتا ہے نا زندہ رہنے کے لیے کھانا، اور ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے زندہ رہنا. دونوں میں فرق ہے. کچھ لوگ اس لیے زندہ ہیں کہ کھائیں، اور کچھ لوگ اس لیے کھاتے ہیں کہ زندہ رہ سکیں. جتنی ضرورت ہے اتنا کھائیں، یعنی اتنا نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے اور مستی چڑھے. چوتھی چیز رات کو جاگنا، تھوڑی نیند کرنے کے بعد اٹھنا اور اللہ کے لیے نوافل پڑھنا، ذکر کرنا. 5ویں چیز وہ کہتے ہیں رونا. اللہ کی یاد میں، اس کے خوف میں رونا. خاص طور پر سحری کے وقت اللہ کی یاد کرنا، گریہ کرنا. یہ 5 چیزیں وہ کہتے ہیں دل کا علاج ہیں. جو کرے گا اس کا دل اتنا روشن ہو جائے گا کہ انوار الہی کے جلوے دیکھے گا. اللہ آپ صفائی کے واقعات سنتے رہتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے. چور تھا، چوری کی نیت سے نکلا اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے میں دروازے سے نہیں، دیوار پھاند کر آدھی رات کے وقت داخل ہوا. نیت کیا تھی؟ اونچی چوری. سلام کرنے نہیں آیا تھا، دعا کرنے، دعا لینے نہیں آیا تھا، بزرگوں کو دیکھنے ملنے. نیت بری تھی. دروازے سے نہیں آیا، دیوار پھاندی. تھا چور، ادھر دیوار پھاندی، بری نیت سے آیا تھا، اسی وقت اندھا ہو گیا.
جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے اس کی دوسری حس تیز ہوتی ہے، وہ اندازہ لگا کے چل بھی لیتا ہے سب کچھ. یہ تازہ تازہ اندھا ہوا تھا، رکھتا پاؤں کہیں تھا، پڑتا کہیں تھا. آگے وہاں پر حضرت کے خدام مرید وغیرہ اپنا لیٹے ہوئے تھے، کسی سے ٹکرایا، پکڑ لیا. کون ہے؟ اب یہ تازہ تازہ ایک تو اندھا ہوا تھا، دوسرا پکڑا گیا. رات کا اندھیرا، پھر آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور پکڑا گیا. کہنے لگا جی غریب آدمی ہوں، آیا تھا کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، بچے بھوکے ہیں. انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی بھی، جو بھی آتا ہے جس وقت آتا ہے یہاں لنگر ہر وقت چلتا ہے، کھانا ملتا ہے. تو یہ جو پیچھے سے آیا ہے تو سچ بتا کون ہے؟ وہ تھے مرید. انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس کی قوالی کر دی، پٹائی اس کی ٹھیک ٹھاک کر دی. شور ہو گیا، دوسرے بھی اٹھے، جو اٹھا اس نے مارنا شروع کر دیا. مارنے کو تو سارے ہی تگڑے. حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس لے آئے. حضرت جی یہ چور ہے، چوری کی نیت سے آیا، ہم نے پکڑ لیا ہے، پٹائی کی ہے، اس کا کیا کریں؟ فرمایا تم نے بہت مار لیا ہے، اس کو یہاں بٹھا دو. ان کے حجرے میں فرمایا یہاں بٹھا دو. جب وہ بیٹھا، اب اس نے مار اچھی خاصی کھا لی تھی، بری نیت سے آیا تھا، اس کا نتیجہ اس نے دیکھ. فوراً صفائی شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ اور کیا فائدہ چاہیے؟ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانے سے کچھ ملتا نہیں. توبہ کی توفیق ملی یا نہیں؟ آئندہ چوری نہیں کروں گا، آج بچا لے، مریدوں نے بہت مارا، پیر صاحب نے کہہ دیا تو یہ تو حشر کر دیں گے، میری خیر نہیں، مولا بچا لے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ. حضرت اپنے وظائف میں مشغول، یہ توبہ میں لگا ہوا، صفائی ہو رہی ہے. صحبت کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آیا بری نیت سے تھا مگر پہنچ گیا تھا. اس لیے یہ صوفیہ کا قول ہے، کپڑا ہو جائے میلا اور پہنچ جائے دھوبی کے پاس تو دھل جاتا ہے یا نہیں؟ شرط دھوبی کے پاس پہنچنا ہے، پہنچ گیا تو دھل جائے گا. وہ اللہ والے کے پاس پہنچ گیا تھا تو صفائی تو ہونی تھی نا. صفائی شروع ہو گئی. توبہ 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 لگا ہوا مسلسل، اندر سے اور دل سے نکل رہا. حضرت دعا سے فارغ ہوئے، اپنے وظائف سے فارغ ہوئے. آخر میں آپ دعا فرماتے تھے، آپ کی دعا میں سب شامل ہوتے تھے، کسی کو محروم نہیں رکھتے تھے. اس کا بھی خیال آ گیا کہ یہ بیٹھا ہے رات سے آ کے، یا اللہ کسی دنیا دار کے دروازے پہ جاتا تو کچھ لے کے آتا، دو چار کو ہیرے جواہرات، کو سکے، کو پیسے، کچھ نہ کچھ لے کے آتا. عبد القادر کے دروازے پہ آیا ہے، خالی چلا جائے گا؟ یہ اگر خالی گیا تو اس کا کچھ نہیں، میرے نام کو بٹا لگے گا کہ ان کے دروازے پہ گیا اور خالی آ گیا. مولا یہ دنیا لینے آیا تھا، تو اس کو دین دے دے. یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، تو اس کو باقی رہنے والی دولت دے دے. ادھر وہ توبہ کر رہا تھا، ادھر حضرت اپنا کام کر رہے تھے. اس کی صفائی ہو چکی تھی. دعا سے فارغ ہوئے. حضرت خضر علیہ السلام اسی وقت آئے کہ حضرت فلانے علاقے میں جو قطب تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جگہ کس کو لگانا؟ فرمایا یہ آیا بیٹھا ہے، اس کو لے جاؤ. اللہ، یہ رات سے آیا بیٹھا ہے، اسی کو لے جاؤ. تو چور سے قطب بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ والے کی صحبت نے اثر کیا یا نہیں کیا؟ بتائیے. تو یہ دل کا علاج، اور اس پر ہم توجہ دیتے نہیں. آج کل کے کسی نوجوان کو میں کہوں نا یہاں سامنے بیٹھ کے کچھ ذرا تھوڑا سا دکھانے کے لیے کر لے گا دوسروں کو، مگر
اپنے شوق سے جب کرتے ہیں، اور میں بہرحال دکھانے کے لیے، مثلا کوئی دکھا کے نماز پڑھ رہا ہے، دکھا کے کر رہا ہے، میں اس کو بھی نہیں روکتا، یہ دکھاوا بھی شاید اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کہیں اصل تک لے ہی جائے گا، یہ جھوٹا اس کا فعل شاید اس کو سچائی تک لے آئے۔ کہتے ہیں آگ بجھانے کے لیے پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ پانی صاف ہو تو بھی آگ بجھ جائے گی، پانی گدلا ہو میلا ہو تو بھی آگ ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ والوں کے عمل ہو گئے ایسے جیسے صاف پانی، ہمارے عمل ایسے ہو گئے جیسے گدلا پانی، آگ تو بجھائیں گے نا، چھوڑنے نہیں ہے، کرتے رہو اصل تک آ جاؤ گے۔ یاد رہے یہ دل صاف نہ ہو تو کچھ بنتا نہیں۔ میرے نبی کریم پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ٹکڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ، لوتھڑا ہے ایک، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس میں فساد خرابی آ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، تو دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح، اور جسم صحیح نہیں تو پورا جسم صحیح نہیں۔ اور اللہ والے کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ اونچی کہیے، دل کا۔ دل صحیح ہو جائے تو بیڑا پار۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، بیٹھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں کے، میں نہیں کہہ رہا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندگان خاص علام الغیوب در جہان جاں جواسیس القلوب، یہ علام الغیوب کے خاص بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کی حالت دیکھ لیتے ہیں، کوئی ان کے پاس آئے تو اس کا دل سیدھا کر دیتے، اور دل سیدھا ہو گیا تو بیڑا پار۔ دل کو صحیح رکھنا ہے، اس سے غفلت برتنی نہیں۔ اور جو کہتے ہیں نہیں جی آخر دنیا کی 4 دن کی زندگی میں مزے نہ کیے تو پھر کیا کیا؟ وہ لاکھوں برس کی حوریں پتہ نہیں جنت میں ملیں گی نہیں ملیں گی، جو یہاں سامنے نظر آ رہا ہے مجھے سب کچھ، میں اس سے مزے کیوں نہ لوں؟ تو یاد رکھنا یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ آدمی کبھی گھاٹے کے سودے کو پسند نہیں کرتا، فائدے کا سودا لیتا ہے۔ تو جب پتہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر غلط کریں گے اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، تو پھر یہ سودا درست نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس چیز کو آپ مزہ کہتے ہیں کہ جی مزے کر لیں، وہ کتنی دیر کا ہے؟ دو 4 منٹ کے آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز، یہ 3 ساڑھے 3 انچ 4 انچ کی جو آپ کی زبان ہے، 4-5 انچ کی، زیادہ ہو کسی کی مجھے کوئی وہ اعتراض نہیں کہ اس کی 6 انچ کی کیوں ہے، یہ جو چھوٹی سی زبان ہے ذائقہ یہیں تک ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، حلق سے نیچے اترا تو کوئی ذائقہ ہے؟ بھائی اتنی سی زبان کے ذائقوں کے لیے آپ اگر غور کریں تو آپ کی لذت 2-4 منٹ کی، مگر آپ اس کے لیے غلط کر لیں
نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ نے گناہ کیا، اپنے اوپر لیا، لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ جاتا اور اس کا وبال. تو کیا یہ سمجھداری کی بات ہے؟ وہ نیک کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 2 منٹ کی قربانی ہے نا، یہ دے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، 2 منٹ کے مزے لے لو بھلے ہمیشہ کی تکلیف ہوتی رہے. تو کیا یہ سمجھداری ہے؟ نہیں. تو یاد رہے، اسی لیے تنبیہ الغافلین جیسی کتابیں، یہ واز کس کو کہتے ہیں؟ واز کے معنی نصیحت کے ہیں. آپ کو نصیحت کے معنی خیر خواہی، آپ کی بھلائی چاہنا، آپ کو بتانا کیا آپ کے لیے اچھا ہے کیا نہیں ہے. ڈاکٹر کہے تو مان لیتے ہیں. ڈاکٹر کہے دیکھو تم نے فلاں سبزی نہیں کھانی، فلانی چیز نہیں کھانی، اتنے دن نہیں کھانی. اچھا جی یار یہ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر میں کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا. ڈاکٹر پر اعتبار ہے، جس نے جسم بنایا اس رب پہ کیوں نہیں ہے؟ جس نے تمہیں بنایا اس رب پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جو فرما رہا ہے ڈاکٹر کی تھیوری تو پھر خراب ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط ہو سکتا نہیں. سوچنا چاہیے، دل کو درست کرنا. اللہ والوں نے اس پر محنت کی. اب میں پھر آپ کو مثال دیتا ہوں. سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے یا نہیں؟ اونچی ماں کے پیٹ سے، کہتے ہیں مادر زاد ولی اللہ، کہتے ہیں نا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو. پھر بھی 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ اونچی کہیے، ذرا زور سے کہیے، اب یاد رہے گا آپ کو. کیا کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ، اپنے ساتھ جنگ، کہ دل غلط خواہش نہ کرے، زبان سے غلط لفظ نہ نکلے، کان غلط چیز نہ سنے. مجاہدہ کیا، حالانکہ مادرزاد ولی ہے. اس نفس کے ساتھ مجاہدہ اللہ کی رضا کے لیے، صفائی کے لیے. میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہمیں تو مسجد میں آ کے 10 منٹ گزارنا جو ہوتا ہے اس میں سستی، سیدھا بیٹھا نہیں جاتا. 10 مرتبہ کروٹیں بدلیں گے، کبھی ٹانگیں پھیلائیں گے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے. اور وہ ساری رات مصلے پر یا ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کرتے تھے. تو کچھ اندازہ کرو کہ کچھ ان میں تھا نا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے شاید سمجھا ہوا کہ نہیں سارے مسئلے. تو یہ انسان کی غفلت جو ہے یہ اس کو تباہ کرتی ہے. اس سے سنبھالنے کے لیے آسان نسخہ آپ کے لیے آسان، اللہ کی یاد اور نیکوں کی صحبت. نیکوں کے پاس بیٹھیں گے نیکی کا شوق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب آپ وہاں بیٹھیں گے گناہ کی طرف دھیان نہیں جائے گا. تو جتنی دیر آپ شیطان سے دور ہوں گے اتنا آپ محفوظ ہوتے جائیں گے. تو یہ بہت آپ کو نسخہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. یہ کافر بہت جلدی کر رہے ہیں کہ جی جس عذاب کی آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تمہیں عذاب پکڑے گا، کب آئے گا؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر یہ کہتے تھے، آپ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب پکڑے گا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں، لے آئیے. ان کے جواب میں یہ آیت اتری کہ یہ کفار جلدی کرتے ہیں. ابن حارث اور اس کے ساتھی جنہوں نے بطور مذاق، استہزاء، تمسخر، لے آئیے جس عذاب کے آپ ڈرا رہے ہیں نا، لے آئیے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا دیکھا جائے گا. کیا کر لو گے؟ دکھا دو. ہاں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. یہ جملے اچھے نہیں. ان سے کہا گیا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں. وعدہ ہے یا وعید؟ وعدہ اجر کا، وعید عذاب کی.
وعید کے معنی جس بات میں ڈر سنایا گیا ہو. کچھ لوگ ترجمہ دھمکی کرتے ہیں، دھمکی لفظ نہیں ہے، ڈر سنایا گیا ہو. بتایا گیا کہ اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ ضرور عذاب میں پڑیں گے، مگر ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا. تم کہہ رہے ہو آ جائے، تو تمہارے کہنے سے نہیں آئے گا. اب یہاں بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں، ان میں سے کچھ ایک دو کی جھلکیاں دکھا پاؤں گا، تفصیل میں پورا نہیں جا سکوں گا. گناہ نافرمانی کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اس کے خلاف کیا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ گناہ. نافرمانی کی کبھی ہم ارادے سے کرتے ہیں، کبھی بھولے سے ہو جاتی. جس کو دانستہ کا مطلب جان بوجھ کر، نہ دانستہ یعنی توجہ نہیں رہی اور بھول چوک ہو گئی. نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، ہم سے ہوتی اونچی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوتی؟ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سے بھول چوک بھی ہوتی ہے، جان بوجھ کر بھی خطا کرتے ہیں. اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا نہیں. تعویلات نجمیہ میں ایک بڑا پیارا قول ہے، اہل ایمان کے ساتھ وعدہ الہی کے خلاف محال ہے. محال کا مطلب ناممکن. البتہ ان سے وعید کا خلاف کرے تو یہ اللہ کا کرم ہے. یعنی وعدہ کیا ہے جنت کا تو اس کے خلاف نہیں کرے گا. وعید ڈر سنایا ہے اور وہ ڈر سنانے کی بجائے معاف کر دے تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی